وإمامنا وإمام وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفاء صدورنا قرة أعيننا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اور عزام، گزشتہ درس حدیث میں آپ کے سامنے نماز میں درود شریف کے بعد جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اور اسی طرح نماز کا سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں ان میں سے کچھ دعاؤں کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا تھا کہ ہمیں وہ دعائیں یاد کرنی چاہیے اور اپنی نماز میں اور نماز کے بعد جو ہے وہ ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، چونکہ جو مسنون دعائیں ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، وہ زیادہ باعث برکت ہیں، باعث رحمت ہیں، قبولیت کے زیادہ قریب ہیں. تو اس لیے اور وہ دعائیں بھی بڑی مختصر اور جامع اور معنی ہیں. یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ وہ تمام دعائیں جو قرآن مجید میں منقول ہیں یا احادیث سے منقول ہیں، اس میں ہم اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر سکتے، الا یہ کہ اگر قرآن مجید میں کوئی دعا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اضافہ کیا ہے تو وہ اضافہ تو ہم کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی دعاؤں میں اضافہ نہیں کیا تو ہم اپنے سے جو ہے وہ اضافہ نہیں کر سکتے. جیسے قرآن مجید کی دعا ہے وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، اگلی آیت ہے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اب یہاں کچھ لوگ عذاب النار کے بعد اضافہ کر دیتے ہیں، وہ اضافہ بالکل متصلاً بات جو ہے وہ درست نہیں ہے. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربنا کے بجائے بلکہ اس میں اضافہ فرمایا. شروع میں آپ نے حدیث میں آتا ہے آپ نے یہ دعا اس طرح بھی مانگی ہے اللہم ربنا آتینا. حالانکہ قرآن مجید میں اللہم کے الفاظ نہیں ہیں، ربنا آتینا کے الفاظ ہیں، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم کا اضافہ فرمایا ہے تو لہٰذا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا اگر اس طرح سے ہم دعا کرتے ہیں تو یہ بالکل درست اور صحیح ہے. جو دعائیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھیں ان میں سے ایک دعا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی خصوصیت کے ساتھ کہ میں نماز میں مجھے آپ ایک ایسی دعا سکھلائیں کہ جس کو میں نماز میں پڑھا کروں، نماز کے اندر یعنی درود شریف کے بعد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی تھی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ دعا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی تھی، اس دعا کو بھی جو ہے وہ یاد کیا جائے اور اس کو بھی معمول بنا لیا جائے کہ ہم اپنی نماز میں اس دعا کو بھی پڑھیں. اسی طرح اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. یہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اس کو بھی جو ہے وہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اسی طرح اللہم اعنی یا اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ دعا بھی منقول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو کچھ دعاؤں کا ذکر کیا گیا تھا. تو اگر ہم ایک ہفتے میں ایک دعا بھی یاد کریں تو مہینے میں ہمیں 4 دعائیں جو ہیں وہ یاد ہو سکتی ہیں. ہم اکثر کوئی چیز یاد کرتے ہیں لیکن وہ لمبے عرصے تک یاد رہتی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ جو لوگ حفظ کرتے ہیں پورا قرآن بھی 6000 سے زائد آیات، تو وہ ان کو ہمیشہ پوری زندگی جو ہے وہ یاد اس صورت میں رہتا ہے کہ جب وہ اس کو بار بار پڑھتے رہیں. جو پہلا سبق قاری صاحب کو کوئی بچہ سناتا ہے تو وہ سبق اتنا پختہ نہیں ہوتا،
لیکن حفظ کے اندر اس ایک سبق کو کئی دنوں تک جو ہے وہ متواتر سنایا جاتا ہے، بلا ناغہ جو ہے وہ سنایا جاتا ہے، تو پہلے دن کی نسبت دوسرے دن جب سبق سنایا جاتا ہے اس کے اندر مزید پختگی آ جاتی ہے، پھر تیسرے چوتھے پانچویں دن جو دن بڑھتے رہتے ہیں تو اس کے اندر پختگی آتی رہتی ہے۔ اس لیے ہم کوئی بھی چیز یاد کریں تو کم از کم اس کو 1 مہینہ تک ہم لگاتار پڑھتے رہیں، اور اس کے بعد ہفتے میں 1 آدھ مرتبہ تو جو ہے وہ ضرور پڑھیں، ہفتے میں نہیں تو مہینے میں 1 آدھ مرتبہ اس کا تکرار کر لیں، اس کو دہرا لیں، تو ہمیں وہ زندگی بھر وہ چیز ہمیں نہیں بھولے گی۔ آج کی اس مختصر سی حدیث شریف کی مجلس میں آپ کے سامنے کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو نماز میں ہم لوگوں سے نادانستہ طور پر ہو جاتی ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں، اس سے نماز کے اندر جو کمی واقع ہوتی ہے جس کو ہم مکروہات کہتے ہیں، یعنی ایسی چیزیں جو کہ ناپسندیدہ ہیں، ہمیں ان چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچانا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے، نماز کے اندر کسی بھی قسم کی جو ہے وہ کلام کرنے کی، گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ہم نے کوئی بھی دنیاوی گفتگو کی اس سے ہماری نماز ٹوٹ جائے گی، اور یہاں تک کہ اگر ہم نے کسی کے سلام کا جواب دے دیا یا کسی کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا اور ہم نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہہ دیا، تو بھی ہماری نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی حوالے سے حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز ادا کی، چونکہ یہ بھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ان کو مسائل کا اتنا پتہ نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ اذا عطس الرجل من القوم، ایک آدمی کو نماز کے اندر چھینک آئی، اور مجھے اس مسئلے کا پتہ تھا جب کوئی چھینک کے الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہنا چاہیے، تو میں نے اس کے جواب میں فقلت یرحمک اللہ، یرحمک اللہ جب کہا تو لوگ جو ہیں نماز میں مجھے گورنے لگے، دیکھنے لگے، شاید ممکن ہے اس وقت اس طرح سے بغیر سینہ پھیرے جو کہ وہ دیکھنے کا کچھ جواز تھا، گنجائش تھی، تو میں بڑا حیران کہ لوگ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں، اور پھر میں نے پوچھا کیوں دیکھ رہے ہو، تو وہ اپنے رانوں کے اوپر جو کہ ہاتھ مارنے لگے، مطلب وہ مجھے اشارہ کر رہے ہیں تو خاموش ہو جاؤ، بولو نہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ قربان جاؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، فابی ہوا و امی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم، استاد، سکھلانے والا نہ اپنی زندگی میں اس سے پہلے دیکھا اور نہ بعد میں کبھی دیکھا، کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں اور ایک بات سکھلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد مجھ سے کہا، دیکھو، یعنی وہ کہتے ہیں ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، مجھے کسی قسم کی یعنی انہوں نے سختی نہیں کی، کوئی برا بلا نہیں کہا، انہوں نے فرمایا ان هذه الصلاۃ، یہ جو نمازیں ہیں، لا يصلح فيها شيء من کلام الناس، اس میں لوگوں جیسا کلام کرنا، گفتگو کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، انما هي التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن، یہ جو نمازیں ہیں یہ تسبیح، تکبیر اور قرآن مجید کی تلاوت کا نام ہے، تو لہٰذا اس قسم کی جو ہے وہ بات کرنا گفتگو کے جو انداز میں ہو تو وہ صحیح نہیں ہے۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کا رسول، میں بھی نیا نیا مسلمان ہوا ہوں۔ تو مزید حدیث بھی ہے، تو اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم جب حبشہ سے پہلے نماز کے اندر سلام کیا کرتے تھے تو اگلا جو نماز میں بھی ہوتا تو وہ سلام کا جواب دیا کرتا تھا، یعنی اس وقت جو ہے وہ نماز میں بولنے کی یا سلام کا جواب دینے کی اس وقت اجازت تھی۔ لیکن جب ہم ہجرت حبشہ کے بعد جب واپس آئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنا نسلم علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی الصلاۃ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے اور میں نے حسب سابق جو ہے وہ آپ کو سلام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جو ہے وہ جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ اذا قضا صلاتہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز سے جو ہے وہ فارغ ہوئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ نماز کے اندر جو ہے وہ سلام کا جواب دینا جو ہے وہ درست نہیں ہے، نماز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے، تکبیرات ہونی چاہیے، تسبیحات ہونی چاہیے جیسے رکوع اور سجود وغیرہ میں ہے، تو اس کے علاوہ جو ہے وہ لوگوں کے کلام کے مشابہ جو ہے وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کوئی بات چیت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔
اسی طرح نماز کے اندر بسا اوقات ہم اپنے کپڑوں کو لٹکا دیتے ہیں، اور اکثر اوقات جو ہے وہ سردیوں میں ہم نے زائد جو ہے وہ کپڑے پہنے ہوتے ہیں، چادریں رکھی ہوتی ہیں، اپنے اوپر رومال ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کے کناروں کو جان بوجھ کے لٹکا دینا یہ بھی جو ہے وہ مکروہ ہے، جس کو صدل کہتے ہیں، کہ ہم اپنے جو کپڑا اپنے اوپر ڈالا ہوا ہے اس کی دونوں تہیں جو ہے وہ بالکل لٹکا دیں، جو درست نہیں ہے۔ چادر ہے تو اس کے اطراف کو ہمیں اپنے اوپر اپنے قدموں پر جو ہے وہ ڈال لینا چاہیے، اس طرح سے لٹکا ہوا چھوڑنا بھی درست نہیں ہے۔ آستینیں چڑھا کر نماز پڑھنا، کہ ہم اپنے کپڑے جو ہے اس طرح اوپر کر لیں اور اسی انداز میں جو ہے وہ نماز پڑھیں، یہ بھی مکروہ ہے، یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے۔ گرمیوں کا چونکہ موسم ہے، بس اوقات ہم گھر میں نماز پڑھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کون دیکھنے والا ہے، تو اپنی اندر جو شرٹ ہوتی ہے، جو جرسی وغیرہ ہوتی ہے، وہی ہم کافی سمجھتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے وہ مکروہ ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، تو سنت یہ ہے کہ ہم اچھا لباس جو ہے وہ پہن کر ہم نماز ادا کریں، ہمارا لباس جو ہے وہ پورا ہونا چاہیے۔ بغیر قمیض کے جو ہے وہ نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے، کہ خالی آپ کی تہبند ہو اور بغیر قمیض کے جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، درست نہیں ہے۔ اسی طرح ننگے سر نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے، چونکہ ایک تو اسلاف کا طریقہ یہی رہا ہے، اس بات کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے کہ سر ڈھانپ کر نماز پڑھنا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ چیزیں مخصوص تھیں، جیسے آپ کے لیے 4 سے زائد نکات کا جواز ہے، جیسے آپ کے لیے تہجد کی نماز فرض تھی، بقیہ امت کے لیے نفل ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امامہ جو ہے وہ فرض تھا، وہ ضروری تھا، باقیوں کے لیے جو ہے وہ سنت اور مستحب کے درجے میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو ہے، بلکہ پوری عمر ہی امامہ پہن کر جو ہے وہ نمازیں ادا کرتے رہے۔ صرف 2-4 مواقع ایسے ہیں روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ جس میں آپ نے قلنس ہوا، یعنی ٹوپی پہن کر نماز ادا کی ہے، تو لیکن ننگے سر نماز پڑھنے کی کوئی صحیح روایت جو ہے وہ نہیں ہے، اور صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ رہا ہے، اور جو اسلاف امت ہیں، یعنی امت کے جو بزرگ لوگ رہے ہیں، علماء رہے ہیں، تو انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ سر ڈھانپ کر نمازیں ادا کی ہیں۔ اسی طرح میلے کپڑوں میں نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ قرآن مجید میں سورہ اعراف میں اللہ رب فرماتے ہیں خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، کہ جب بھی تم مسجد کی طرف جاؤ یعنی نماز پڑھنے کے لیے، تو تم زینت اختیار کرو، یعنی اچھا لباس زیب تن کر کے جاؤ، خوشبو وغیرہ لگا کر جاؤ، صفائی ستھرائی کا جو ہے وہ اہتمام ہونا چاہیے، اور صفائی و ستھرائی کے اوپر اسلام سب سے زیادہ زور دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے جو پہلا باب ہے، پہلی کتاب کتاب الطہارہ، یعنی صفائی کے حوالے سے ہوا کرتی ہے، جس کے اندر غسل اور صفائی ستھرائی کے مسائل کا جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنا چہرہ ڈھانپ کر جو ہے وہ نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے، کہ آپ اپنا چہرہ ڈھانپ کر نماز پڑھیں، تو اسے پتہ چلا کہ ماسک پہن کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، مکروہ ہے، الا یہ کہ کوئی ماہر طبیب ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ آپ کے لیے ماسک کا استعمال کرنا ضروری ہے، اگر آپ ماسک استعمال نہیں کریں گے تو آپ کے لیے نقصان دہ ہے، یا آپ کے قریب جو نمازی کھڑے ہیں ان کے لیے، ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں جائز ہے، لیکن بغیر کسی ضرورت شدیدہ کے جو ہے وہ چہرے کو ڈھانپ کر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے اپنی داڑھی کے ساتھ کھیلنا یا اپنے کپڑوں کے ساتھ کھیلنا، اپنے ہاتھوں کا بے دریغ استعمال کرنا جو کہ وہ جائز نہیں ہے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں، بلکہ یہ روایت ہے فی الرجل، ایک آدمی کے بارے میں یسوی التراب حیث یسجد، کہ وہ مٹی کو برابر کرتا تھا جب وہ سجدہ کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کنت فاعلا، اگر آپ نے ایسا کرنا ہی ہے، یعنی آپ کے سجدے کی جگہ مٹی آ جاتی ہے، کنکر آ جاتے ہیں، تو اگر آپ نے ایسا کرنا ہے، ان کو پیچھے کرنا ہے، سجدے کی جگہ کو صحیح کرنا ہے، فواحدۃ، تو آپ ایک مرتبہ کر سکتے ہیں، یعنی ہاتھوں کا استعمال ایک مرتبہ کر سکتے ہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک رکن کے اندر، جیسے قیام ایک رکن ہے، رکوع ایک رکن ہے، سجدہ ایک رکن ہے، ایک رکن کے اندر 3 یا 3 سے زائد مرتبہ ہاتھوں کا استعمال کیا تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔
ایک مرتبہ کی گنجائش ہے، یعنی دونوں ہاتھوں کا استعمال کیا، اس سے نماز چھوٹ جائے گی۔ تو کوشش کریں جب تک کوئی ضرورت پیش نہیں آتی تو آپ ہاتھوں کا استعمال نہ کریں، اور مطلب خارش ہو رہی ہے جب تک آپ برداشت کر سکتے ہیں تو برداشت کر لیں، نہیں تو پھر ایک ہاتھ سے جو ہے وہ خارش کر لیں۔ جمائی آ رہی ہے تو آپ اگر دائیں ہاتھ ہے تو اس طرح سے رکھ لیں، اور بلکہ جمائی کے حوالے سے تو یہ حدیث بھی ہے، بلکہ بہت سی حدیث ہیں، ان میں سے ایک ہی ہے اذا تصعب احدکم فی الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے اندر تم میں سے اگر کسی کو جمائی آئے فلیقظم ما استطاع، جہاں تک وہ روک سکتا ہے تو وہ روک لے، یعنی اس کا منہ کھلنے نہ پائے، لیکن اور کسی قسم کی جگہ ولا یقلھا، کسی قسم کے وہ آواز بھی نہ نکالے۔ لیکن اگر روکنا ممکن نہ ہو تو پھر اگر دائیں ہاتھ رکھنا ہے تو دائیں ہاتھ کی ہتھیلی رکھی جائے، اور اگر بائیں ہاتھ رکھنا ہے تو بائیں ہاتھ کی پشت اس طرح کر کے جو ہے وہ ہاتھ اپنے منہ کے اوپر رکھی جائے۔ تو فرمایا کہ اگر اسی طرح منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے فإن الشیطان یدخل، تو شیطان جو ہے وہ جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے، یعنی اس کی نحوست جو ہے ایک طرح سے جو ہے وہ داخل ہو جاتی ہے۔ اور پھر اسی طرح اگر آپ نے کوئی رومال وغیرہ رکھا ہے، امامہ باندھا ہے، تو اس کے اوپر اگر آپ سجدہ کر رہے ہیں تو یہ مکروہ ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ کا جو سجدہ ہے وہ زمین پر ہونا چاہیے، یا زمین جائماز بچھی ہے جو کوئی بھی کپڑا پہلے سے بچھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ کا سجدہ ہونا چاہیے۔ آپ کے اپنے پہنے ہوئے کپڑوں کے اوپر جو ہے وہ آپ کا سجدہ کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح بسا اوقات بہت سے لوگ جو ہیں وہ پیشانی تو سجدے میں ٹیک لیتے ہیں لیکن وہ ناک نہیں لگاتے زمین پر، یہ بھی مکروہ ہے۔ اگر آپ نے پیشانی نہیں لگائی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، سجدہ نہیں ہوا، سجدہ اگر نہیں ہوتا تو نماز نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ ناک نہیں لگاتے زمین پر تو سجدہ تو ہو جاتا ہے، لیکن ایسا کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے، کیونکہ سجدے کے اندر 8 اعضاء جو ہے وہ زمین کے اوپر لگنے چاہیے۔ اسی طرح تہبند کا، پینچوں کا جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہونا، یہ بھی مکروہ ہے۔ یہ صرف نماز میں مکروہ ہے بلکہ عام زندگی کے اندر بھی یہ مکروہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی جو ہے وہ احادیث ہے جس کے اندر بڑی سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، یہاں تک کہ فرمایا گیا ہے کہ جس کے پینچے جو ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکے رہتے ہیں تو اس کی ایڑیاں جو ہیں وہ دوزخ میں جلیں گی، اور اللہ رب العزت اس کی طرف جو ہے وہ نظر کرم نہیں فرماتے، اس کی طرف دیکھتے نہیں ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نماز میں تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں، اور نماز کے علاوہ بھی جو ہے وہ ہمارے پینچے جو ہیں وہ ٹخنوں سے اوپر رہنے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند جو ہے وہ نصف پنڈلی تک ہوا کرتا تھا، یعنی نصف پنڈلی آپ کی خالی رہا کرتی تھی۔ تو ہمیں کم از کم جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہی اپنی شلواریں جو ہے وہ رکھنی چاہیے، نیچے نہیں ہونی چاہیے۔ اور شلواروں کا ٹخنوں سے نیچے ہونا یہ تکبر کی علامت ہے، غرور کی علامت ہے۔ تو اگر ہم اس چیز کو شروع کر لیں، ٹرینڈ بن جائے گا تو ہمیں کسی قسم کی اس میں شرمندگی بھی نہیں ہوگی۔ اب آپ خود دیکھیں کہ خواتین کے اندر یہ چیز آ گئی ہے کہ وہ اپنے پینچے، اپنے تہبند کہاں تک جو ہیں وہ لے جاتی ہیں کہ کتنے اوپر جو ہے وہ، تو اس لیے اس چیز کا جو ہے اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طرح نماز کے اندر انگلیوں کا چٹکانا یہ بھی ناجائز ہے، جائز نہیں ہے، مکروہ ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ احدکم، جب تم میں سے کوئی وضو کرے فاحسن وضوءہ، وہ اچھی طرح سے وضو کرے، ثم خرج عامدا الى المسجد، پھر وہ مسجد کی طرف نکلے نماز پڑھنے کے لیے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو چٹکائے نہ، فإنه فی الصلاۃ، اس لیے کہ وہ نماز میں ہے۔ تو فرمایا کہ جب ہم وضو کر لیتے ہیں، وضو کے بعد جب ہم نماز کی طرف جاتے ہیں یا نماز کے انتظار میں بیٹھتے ہیں، جب تک ہم نماز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا بیٹھنا یہ بھی ایسا ہی ہے گویا کہ ہم نماز میں ہیں۔ تو اس پر بھی اگر نماز جیسا ثواب جو عطا فرماتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں کوئی ایسا کلام نہیں کرنا چاہیے جو کہ نماز کے مناسب نہیں ہے، اس طرح کی کوئی عادت اختیار نہیں کرنی چاہیے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو خلاف نماز ہے۔ انگلیوں کا چٹکانا بھی جو ہے جب نماز سے باہر وضو کرنے کے بعد جائز نہیں ہے تو بطریق اولیٰ نماز میں بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح نماز کے اندر جہاں جہاں ہمیں ہاتھ باندھنے کا حکم ہے تو وہاں ہمیں ہاتھ باندھنے چاہیے، تو اس سے ہٹ کر جو ہے وہ ہمیں ہاتھوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کمر پہ اگر ہم ہاتھ ایسے کر کے رکھ لیتے ہیں نماز کے اندر، نماز تو اگرچہ ہو جائے گی لیکن نماز میں کمی ہوگی، کیونکہ ایسا کرنا
مکروہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخصر فی الصلاۃ، نماز کے اندر اپنی کمر پر جو ہے اس طرح کر کے ہاتھ رکھنے سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے۔ اسی طرح اگر ہم نماز میں ادھر ادھر کر آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یعنی اپنا رخ تو ہمارا بالکل سیدھا ہے لیکن ہم نظریں ادھر ادھر کر کے دیکھتے ہیں، تو ایسا کرنا بھی جو ہے وہ مکروہ ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عن الالتفات فی الصلاۃ، نماز میں ادھر ادھر توجہ کرنا، ادھر ادھر دیکھنا، سامنے کوئی چیز ہے تو اس کو پڑھنا۔ فقال هو اختلاس یختلسہ الشیطان، فرمایا کہ یہ اچک لینا ہے، شیطان جو ہے وہ بندے کی نماز کو اچک لیتا ہے، یعنی شیطان اس کو برگلانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اندر مختلف قسم کے اس میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لہذا اس کا دھیان جو ہے وہ ادھر ادھر بھٹکانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے تاکہ اس کا خشوع اور خضوع جو ہے وہ قائم نہ ہونے پائے۔ اسی طرح قصداً جمائی لینا تو جائز ہی نہیں ہے۔ اگر قصداً جان بوجھ کر کوئی کھانستا ہے تو جان بوجھ کر کھانسنے کی وجہ سے، حالانکہ اس کو ضرورت نہیں ہے، جان بوجھ کر کھانسنے کی وجہ سے جو ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جان بوجھ کے کوئی اس طرح کا کوئی آواز پیدا کرتا ہے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ البتہ اگر کھانسی آ جاتی ہے تو اس کو دبانے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ جو ہے کوشش یہ کی جائے کہ کم سے کم جو ہے وہ آواز پیدا ہو۔ اسی طرح جب بول و براز کی یعنی واش روم جانے کی ضرورت ہے تو ایسی حالت میں جو ہے وہ نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ آپ اچھی طرح سے جو ہے فارغ ہو جائیں، آپ کو کھانے کی طلب ہے، اس حد تک جو ہے آپ کو بھوک لگی ہے کہ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کا دھیان جو ہے وہ کھانے کی طرف رہے گا، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تو ان کاموں سے فارغ ہو کر جو ہے وہ نماز کی طرف آیا جائے، تمام ان چیزوں کو اختیار کیا جائے کہ جس سے ہماری نماز کے اندر خشوع اور خضوع جو ہے وہ قائم رہے۔ اسی طرح اگر امام صاحب بھول جاتے ہیں اور ہم نے ان کو لقمہ دینا ہے تو ہمیں کس طرح سے جو ہے لقمہ دینا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نابہ شیء فی صلاتہ، نماز کے اندر اگر کوئی عارضہ پیش آ جائے، یعنی امام صاحب بھول گئے ہیں اور آپ نے لقمہ دینا ہے، فلیسبح، تو آپ تسبیح کہیں، آپ اللہ اکبر نہ کہیں، کیونکہ اللہ اکبر سے کچھ نمازیوں کو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کنفیوز ہو جائیں کہ شاید یہ امام صاحب نے اللہ اکبر کہا ہے، تو آپ امام صاحب کو بتلانے کے لیے، لقمہ دینے کے لیے سبحان اللہ کہیں کہ امام صاحب کو جو یاد آ جائے گا۔ فإنما التصفیق للنساء، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہیں، ہاتھ بجاتے ہیں، تو فرمایا کہ نہیں، یہ جو تالی ہے یعنی ہاتھ پر ہاتھ مارنا، یہ عورتوں کا لقمہ ہے، عورتوں کی جماعت ہے، وہ اگر کچھ بتانا چاہ رہی ہیں تو پھر وہ ہاتھ پہ ہاتھ ماریں گی، ان کے لیے ان کی جو آواز ہے وہ بھی سطر ہے، تو وہ آواز سے جو ہے لقمہ نہیں دیں گی۔ لیکن جو وقال تسبیح للرجال، وہ جو تسبیح ہے یعنی سبحان اللہ سے لقمہ دینا، یہ مردوں کے لیے ہے۔ اسی طرح نماز کے اندر جو ہے ہماری نظریں کہاں ہونی چاہیے؟ اگر ہم رکوع قیام میں ہیں تو قیام کی صورت میں ہماری نظریں جو ہے وہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا انس اجعل بصرک حیث تسجد، کہ آپ اپنی نظریں وہاں رکھو جہاں تم سجدہ کرتے ہو، یعنی کہ قیام میں، اور رکوع کے اندر ہماری سجدے ہمارے پاؤں پر ہوں، اور اسی طرح سجدے میں ہماری نظریں جو ہے وہ ناک پر یا بالکل نیچے ہونی چاہیے، اور تشہد کی حالت میں ہماری نظریں ہمارے دامن پر جو ہے وہ ہونی چاہیے، گود میں ہونی چاہیے۔ اگر نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو ایسی صورت میں نماز کو قائم رکھنا یہ کفر ہے۔ جان بوجھ کر کہ آپ کا وضو نہیں ہے، آپ بے وضوگی میں کی حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو کسی بھی صورت یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے بغیر کسی شرم جھجک کے فوراً جو ہے وہ نماز کی صف سے نکل جائیں، وضو کر کے آئیں۔ فرمایا کہ اور اس سے پھر نماز توڑنے کا یعنی نماز سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ سے اللہ صرف میں اذا حدث احدکم فی صلاتہ، کہ تم میں سے نماز میں اگر کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے فلیأخذ بانفہ ثم لینصرف، اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے وہ ناک پکڑ لے اور پھر وہ نکل جائے۔ اور ایسی صورت میں صف کے آگے سے گزرنا بھی جائز ہے، کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ مطلب کسی کا وضو ٹوٹ گیا
اب اس کے لیے جگہ نہیں ہے کہ وہ پیچھے سے جو ہے وہ گزر کے باہر کو نکلے، تو وہ آگے سے بھی جا سکتا ہے، اس کے لیے آگے سے بھی جانا جائز ہے، کسی قسم کا نمازی کے آگے سے، نمازیوں کے آگے سے، بلکہ پوری صف کے آگے سے گزرنا جائز ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اس کو نماز جاری رکھنا جائز نہیں ہے۔ وضو اگر ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے بعد نماز جاری رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر بیٹھ جائے بیٹھ جائے، نماز نہ جاری رکھے، ویسے بیٹھ جائے، ہاں ٹھیک ہے، وہ نکلنے کا کوئی اس طرح اس راستہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے لیے یہی ہے کہ وہ بیٹھ جائے، لیکن وہ نماز توڑ دے گا، نماز وہ نہیں پڑھے گا، اور لیکن اس میں جو ہے وہ شرم و جھجک کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ امام ہے مقتدی ہے تو فوراً جو ہے وہ اپنی نماز جو ہے، اور اس سے پھر جب آپ نماز پڑھ کر واپس آئیں یا تو پھر اس کے اوپر بنا بھی کر سکتے ہیں، یعنی جہاں سے آپ کی نماز ٹوٹی ہے وہاں سے آگے، مطلب ایک رکعت پڑھ لی آپ نے، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، تو اس کے بعد لیکن اس میں کچھ شرائط ہیں، اس شرائط کا پایا جانا بہت مشکل ہوتا ہے، تو لہٰذا پھر بہتر صورت یہی ہے کہ یعنی کہ اگر آپ کی ایک رکعت آپ نے پڑھ لی تھی، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، پھر آپ جب امام صاحب کے ساتھ ملیں گے فرض کیا دوسری یا تیسری رکعت میں، تو جو رکعتیں آپ نے پہلے پڑھ لی تھی اس کو جو آپ دوبارہ لوٹا لیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، ورنہ گنجائش اس بات کی ہے کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی کلام نہ کیا ہو، آپ جو ہے وضو کرنے کے لیے کہیں زیادہ دور نہ گئے ہوں، تو ایسی صورت میں آپ وضو کر کے دوبارہ آ کر آپ اس نماز کے اوپر بنا کر سکتے ہیں، کہ وہ مشکل ہوتا ہے، لہٰذا بہتر یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ یہ اجتماع ہوتا ہے جی جہاں ایک دو کا مسئلہ ہوا، ہاں اس میں تو نکلنے کا سوال ہی نہیں پیدا، وہ بہت آسان ہے، رحمت جیسی نماز جو ہے اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ فوراً تیمم کر لیں، اگر مجمع کثیر ہے اور آپ کے لیے باہر نکلنا مشکل ہے، یا عید کی نماز ہے کہ اگر آپ وضو کرنے جائیں گے تو عید کی نماز آپ سے رہ جائے گی، اس کی جو ہے متبادل بھی نہیں ہے، یا جنازے کی نماز ہے، تو جن نمازوں کی جو ہے وہ قضا نہیں ہے یا اس کا متبادل کوئی نہیں ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ تیمم کر لیں، جیسے آپ اجتماع میں رحم اجتماع میں بھی فرض آپ کا جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہاں تو ہر طرف آپ کو مٹی مل جاتی ہے، اور تیمم تو ایک سیکنڈ میں ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس طرح سے 2 ضربے لگائے، ہاتھ کو تھوڑا سا جھاڑا اور پھر پورے چہرے پہ آپ نے ہاتھ مار لیے، پھر ایسے ضرب لگائی اور پھر اپنے بالوں پر ہاتھ مار لیے اور فوراً آپ جو ہے نماز شروع کر دیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی ایسی صورت میں مجمع کثیر ہے، باہر نکلنا مشکل ہے، جی تیمم کر کے نماز میں شامل، ہاں تیمم کر کے نماز میں شامل ہونا۔ اسی طرح اگر یہ ہے کہ آپ کو نماز میں شک ہو جاتا ہے کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، 3 رکعتیں پڑھی ہیں، یا 4 رکعت کی نماز ہے 5 رکعتیں پڑھی ہیں، تو اس کے حوالے سے مختلف احادیث ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے ان احادیث میں تطبیق کی ہے، اور یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اگر نماز میں آپ کو شک ہوتا ہے اور آپ کا ایک غالب گمان ہے، یعنی آپ نے کہ پتہ نہیں 3 رکعتیں ہوئی ہیں میری کہ 4 ہوئی ہیں، آپ کو جو ہے سمجھ نہیں آ رہی، کنفیوز ہیں آپ، لیکن آپ کا ایک طرف غالب گمان ہے کہ 3 رکعتیں ہوئی ہیں فرض کیا، یا 4 رکعتیں، جس طرف بھی آپ کا غالب گمان ہے تو غالب گمان کے مطابق آپ اپنی نماز جاری رکھیں، فرض کیا آپ کا گمان کا غلبہ یہ ہے، آپ کا زیادہ تر جو گمان ہے وہ یہ ہے کہ میری 3 رکعتیں ہوئی ہیں، تو 3 رکعتیں ہی سمجھ کر آپ آگے نماز کو جاری رکھیں، چوتھی رکعت پڑھیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی غالب گمان نہیں ہے تو یعنی 50-50 ہے دونوں طرف، تو ایسی صورت میں پھر جو اقل عدد ہے، یعنی 3-4 میں آپ کو اگر آپ کنفیوز ہیں، جو 3 کے عدد کو سمجھ کر آپ 1 رکعت مزید پڑھ لیں، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آخر میں سجدہ سہو کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ حقیقت میں اگر آپ کی 4 رکعتیں ہوئی ہیں پھر تو 2 سجدے آپ سجدہ سہو کریں گے تو آپ کی نماز بالکل درست ہو جائے گی، لیکن اگر اس کے برخلاف ہوا تب بھی سجدہ سہو کرنے کی وجہ سے جو تلافی نماز کے اندر ہوتی ہے، جو نقصان ہوتا ہے، تو وہ جو ہے وہ تلافی جو ہے نماز کی ہو جاتی ہے، نقصان جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قام الامام فی الرکعتین، امام کی بات ہے، یا اگر آپ انفرادی طور پہ نماز پڑھ رہے ہو، آپ نے 3 یا 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، دوسرے یعنی پہلے قاعدہ میں یعنی 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا جو ہے یہ واجب ہوتا ہے، لیکن اگر آپ بیٹھے نہیں ہیں، آپ کھڑے ہو گئے، تو پھر یہ مسئلہ ہے فَإِن ذَكَرَ قَبْلَ أَن يَسْتَوِيَ قَائِمًا، آپ ابھی مکمل طور پہ صحیح طرح کھڑے نہیں ہوئے، تو پھر
فلیجلس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو پھر آپ بیٹھ جائیں. آپ صحیح طرح سے نہیں کھڑے ہوئے بلکہ بیٹھنے کے زیادہ قریب. آپ جیسے ہی کھڑے ہونے لگے تھے آپ کو یاد آ گیا کہ مجھے تو بیٹھنا چاہیے تھا، تو آپ بیٹھ جائیں. وَإِنِ اسْتَوَىٰ قَائِمًا، اگر آپ کھڑے ہونے کے قریب ہیں یا بالکل صحیح کھڑے ہو گئے فَلَا يَجْلِسْ، تو آپ بیٹھے نہیں. اب یہ آپ کا واجب چھوٹ گیا ہے، اور واجب چھوٹنے پر جو ہے وہ سجدہ سہو ہوتا ہے. تو فرمایا وَيَسْجُدُ سَجْدَةَ السَّهْوِ، تو آپ جو ہے وہ سجدہ سہو کے 2 سجدے آپ کے لیے کرنا ضروری ہے. جب آپ آخر میں سجدہ سہو کریں گے تو آپ کی جو ہے وہ نماز ہو جائے گی. تو اس طرح نماز کے حوالے سے جو ہے بہت سے مسائل ہیں. آپ ضرور جو ہے وہ نماز کے حوالے سے مسائل پوچھا کریں جب بھی جہاں بھی آپ کو جو ہے وہ پیش آ جائیں. بس اوقات ہم شرماتے رہتے ہیں اور پوچھتے نہیں ہیں، لیکن اس کا جو ہے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. یہ اگر آپ میں سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیے، کوشش یہ کی ہے کہ پہلے دروس کے اندر جو ہے وہ قیام، رکوع، سجود اور نماز کے حوالے سے پوری تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بہت سے دروس کے اندر جو ہے وہ مسائل آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں ذکر کیے ہیں. کچھ تھوڑے سے مسائل تھے، اس کا جو ہے وہ آج ذکر کیا گیا ہے. آپ کے ذہنوں میں نماز کے حوالے سے اگر کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ہاں، چونکہ یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو قاعدہ اخیرہ ہے، یعنی کہ اگر 2 رکعت کی نماز ہے تو اس کے 2 رکعت کے بعد بیٹھنا یہ فرض ہے. 3 رکعت کی نماز ہے جیسے مغرب کی ہے یا وتر ہے تو اس میں 3 رکعت کے بعد بیٹھنا فرض ہے. 4 رکعت کی نماز ہے تو آخر میں بیٹھنا فرض ہے. اگر یہ آپ کا فرض ادا نہیں ہوتا تو نماز نہیں ہوگی. اس میں صورت یہ ہے کہ آپ اگر بالکل فرض کیا کہ 2 رکعت کی نماز ہے، آپ 2 رکعت کے بعد بالکل بھی نہیں بیٹھے بلکہ آپ کھڑے ہو گئے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو تیسری رکعت میں آپ کھڑے ہوئے ہیں نا، تو اس کا سجدہ کرنے سے پہلے اگر آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ میں تو تیسری رکعت پڑھ رہا ہوں، مجھے تو دوسری رکعت کے بعد بیٹھنا چاہیے تھا، میں نے 2 رکعتیں پڑھنی تھیں، تو تیسری رکعت کے سجدہ کرنے سے پہلے اگر آپ کو یاد آ جاتا ہے، رکوع میں یاد آ جاتا ہے یا رکوع کے بعد قومہ میں یاد آ جاتا ہے، ابھی آپ نے سجدہ نہیں کیا اس سے پہلے یاد آ جاتا ہے، تو آپ فوراً جو ہے وہ تشہد میں بیٹھ جائیں. آپ بیٹھیں گے تو اب آپ سجدہ سہو کریں گے. سجدہ سہو اس وجہ سے ہے کہ فرض کے اندر اگر تاخیر ہو جائے، قاعدہ اخیرہ یہ فرض ہے، اس میں تاخیر ہو گئی ہے، اب تاخیر کے اوپر آپ سجدہ سہو کریں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن اگر دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے مطلب تشہد پڑھا ہے، تشہد کی مقدار آپ بیٹھے ہیں، اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے ہیں، تو اس میں بھی پہلا مسئلہ تو یہی ہے کہ آپ دوبارہ بیٹھ جائیں. لیکن اگر آپ نہیں بیٹھتے بلکہ تیسری رکعت کے ساتھ، کیونکہ 3 رکعت نماز نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ 1 رکعت آپ مزید آپ ملا لیں، جب آپ 4 رکعت پڑھ لیں گے آخر میں سے صاف کریں گے تو 2 رکعت آپ کے فرض ہو جائیں گے اور 2 رکعتیں آپ کی نفل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. تیسری صورت اس کی، یہ ویسے بڑا پیچیدہ قسم کا مسئلہ ہے، اس کو الگ سے بیٹھ کے سمجھنے کی ضرورت ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کو تیسری رکعت میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے سجدہ کر لیا، سجدہ کرنے کے بعد آپ کو یاد آیا یہ کیا، میں نے تو 3 رکعتیں پڑھ لی ہیں، تو اب آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ چوتھی رکعت بھی ملائیں. چوتھی رکعت کے بعد آپ قاعدہ اخیرہ کریں اور سجدہ سہو کریں، لیکن یہ آپ کی نماز فرض نہیں ہوں گے، یہ چاروں کے چاروں آپ کے نفل ہو جائیں گے، آپ کو جو ہے وہ فرض علیحدہ سے دوبارہ پڑھنے پڑیں گے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ تیسری رکعت کے سجدہ کرنے سے پہلے اگر آپ قاعدے میں بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی. سجدہ سہو کرنا ضروری ہے، لیکن اگر آپ تیسری رکعت کا سجدہ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو یاد آتا ہے تو پھر آپ چوتھی رکعت میں جائیں گے، لیکن آپ کے یہ نفل ہوں گے، آپ کے فرض نہیں ہوں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو احادیث ہم نے پڑھی ہیں اس کے مطابق ہمیں اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ